بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں اور دوستوں، ہم نے ایک دو دن پہلے 1441 ہجری کا اسلامی سال کو ہم نے رخصت کیا اور 1442 کے اسلامی سال کا ہم نے استقبال کیا. گویا کہ ہماری زندگی کا ایک سال مزید گزر گیا. انسان اس سلسلے میں تصور کرنے والے، غور کرنے والے دو طرح کے ہیں. انگریزی اعتبار سے دیکھیے، جب سال گزر جاتا ہے 31 دسمبر کو لوگ خوشیوں کے اندر منہمک ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں. شراب اور شباب کا مسئلہ چلتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے. لیکن اسلامی تصور سے اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو اپنے ایک سال کے گزرنے پر اگر ہم نے اس سال کو اللہ کی طاعت میں، فرمانبرداری میں گزارا تو یقیناً ہم کو اس پر خوش ہونا چاہیے. اور اگر ہم نے اس سال کو ایسے ہی دن آتے گئے گزرتے گئے، جیسے دن آتا ہے، رات آتی ہے اور زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، مکمل ہو کر گزر گئے، تو پھر ہم نے کچھ نہیں کیا تو اس کو اس پر افسوس ہونا چاہیے. اصل میں ایک سال کا گزر جانا اور دوسرے سال کا ہم کا استقبال کرنا، یہ اسلامی اعتبار سے مسلمان ہونے کی حیثیت اگر ہم دیکھیں گے تو ہماری زندگی کا ایک سال گزر گیا. ہم دنیا سے دور ہو گئے اور قبر کے قریب ہو گئے. دنیا سے چھوڑنے کا وقت ہمارا قریب اور دور ہوتا چلا گیا اور آخرت کا جو وقت ہے وہ بہت قریب آتا چلا گیا. اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان غافل نہ ہو، اس کے لیے اپنی بہت سی علامتیں، بہت سی نشانیاں بتلائی. ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، سورج طلوع ہو رہا ہے، اب اس کی کرنیں ہلکی ہلکی سی ہیں. کوئی آدمی اس ہلکی ہلکی کرنوں کے اندر چہل قدمی کے لیے جاتا ہے، اپنی صحت بنانے کے لیے جاتا ہے، اس کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی. پھر وہی سورج وقت گزرتے گزرتے بالکل استوا پر آ جاتا ہے، ہمارے سروں پر آ جاتا ہے. پھر تھوڑا وقت گزر جاتا ہے تو پھر زوال کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. زوال ہوتے 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 یہاں تک کہ وہ سورج غروب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہم نے چاند کو دیکھا. پہلے دن کا چاند بالکل نظر نہیں آتا. خال خال لوگ، بہت ہی گنے چنے لوگ جن کی نظریں بہت تیز ہوتی ہیں، وہ چاند ان کو نظر آتا ہے، ان کی شہادت قبول کی جاتی ہے اور قاضی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ چاند نظر آ چکا ہے، ایک مہینہ نیا شروع ہو چکا ہے. اب وہی چاند بڑھتا بڑھتا چھوٹے سے پیدا ہوا تھا، اب بڑھتا بڑھتا بالکل شباب پر آ جاتا ہے، جس کو 14ویں کا چاند جس کو ہم کہتے ہیں. ساری دنیا دیکھ سکتی ہے اور دنیا دیکھ کر اس کو جان لیتی ہے کہ چاند کتنا مکمل ہو چکا ہے. اب وہی چاند پھر اس پر دن گزرتے ہیں، گزرتے گزرتے ایک دن کم ہو گیا، 2 دن کم ہو گیا، پھر ایسے غائب ہو جاتا ہے کہ نظریں لگائے رکھیں تب بھی چاند نظر نہیں آتا. یہ چیزوں کو بتلا کر اللہ رب العزت ہماری زندگی کو بتلا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندوں، اے انسانوں، غور کرو چاند پر، غور کرو سورج پر. یہ سورج جس طرح سے چھوٹا ہو کر نکلتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے. یہ چاند جب نکلتا ہے بالکل چھوٹا رہتا ہے، پھر وہ شباب پر آ جاتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے میری اور آپ کی اور تماموں کی زندگی کا مسئلہ ہے. ہم چھوٹے تھے، بچپن تھا ہمارا، ہم بڑے ہو گئے، گزرتے دن یہی رات تو ہیں. فی تقلب اللیل والنہار لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ دن کے رات کے الٹ پلٹ میں، الٹنے اور پلٹنے میں نگاہ رکھنے والوں کے لیے اور سوچنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے.
عبرت ضرور ہے اس کے اندر. عبرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے دو چیزیں بتلاتے ہیں. ایک تو انسان کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اور جس طرح سے آج کا سورج طلوع ہونے کے بعد جب دوسرا سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہونے کے بعد جب دوسرا سورج طلوع ہوتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اس دنیاوی زندگی کو ختم کرنے کے بعد دوسری زندگی کو اللہ تعالیٰ شروع کریں گے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی، جس کو کبھی اختتام نہیں ہوگا. ان کو یہ علم ہم کو کہاں سے ملا؟ یہ علم ہم کو اللہ نے دیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم ایک تو یہ کہ جو سال گزر گیا اور ایک سال کا ہم نے استقبال کیا، اب ہم کو چاہیے کہ دوراہے پر کھڑے ہو کر ہم اپنا محاسبہ کریں. محاسبہ، اللہ کے رسول نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کتاب کیا کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب لیا جائے. اور جو انسان دنیا میں اعتبار سے دیکھیے، چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے، چھوٹے موٹے بزنس کرنے والے، چھوٹے موٹے تجارت کرنے والے، ایک سال جب ان کا تجارت کا گزر جاتا ہے تو اپنا پورا ٹائم ٹیبل نکالتے ہیں، اس کا جرد جو پورا اسٹاک جو ہوتا ہے وہ نکال کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کو پورا دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کتنا مال بچا ہوا ہے، کتنا ہم نے بیچا، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا. فائدہ ہونے پر ایک مالک دکان خوش ہوتا ہے، اپنے عمال کو، اپنے کام کرنے والوں کو بخشش دیتا ہے، خوشی سے کہتا ہے کہ بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے، اچھی تجارت کی. اور خدا نہ خواستہ نقصان ہوا ہے، خسارہ ہوا ہے، تو پھر اگلی پلاننگ ہوتی ہے. تو اس سال ہمارا جو خسارہ ہوا، اس خسارے کی تلافی کیسے کی جائے، اس کی بھرپائی کیسے کی جائے، وہ اپنا ڈائریکشن دیتا ہے، اپنے عمال کو تیار کرتا ہے. تو اسی طرح سے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم کو بھی اپنے سال کے پورے ہونے پر معمولی نہیں ہے 360 362 365 دن ہمارے گزر گئے، ہماری زندگی کے 360 365 دن گزر گئے. تو ہم کو ایک سال کا کیسا محاسبہ کریں گے؟ کبھی ہم سوچیں کہ ہم نے جو سال گزارا کیسے گزارا، امانتداری کا کیا ثبوت دیا، سچائی کا کیا ثبوت دیا، اللہ کی اطاعت کا کیا ثبوت دیا، کتنی نمازیں ہم نے پڑھی، کتنی نمازیں قضا ہوئیں، کتنی نمازیں اب تک نہیں پڑھی. ان سب کا محاسبہ ہو، پھر اگلی تیاری کی جائے. اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو نے جو ہمیں وقت دے رہا ہے اس کو ہم کو صحیح گزارنے کی توفیق دے. اب گزشتہ سال جب ہم اس کا استقبال کر رہے تھے، کیا پتا تھا کہ کورونا جیسی بیماری انسانوں پر ایسے حاوی ہو جائے گی کہ تمام انسان اس کے سامنے بے بس ہو جائیں گے. کبھی ہم نے سوچا تھا؟ کتنے لوگوں نے اسلامی سائنس اپنی زندگی کی شروعات کی لیکن اختتام تک وہ نہیں رہ سکے. ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، ان کو ہم نے رخصت کر دیا. ایسے ہی آج ہم نے استقبال کیا ہے. آئندہ کے لیے کیا ہم کس کے پاس گارنٹی ہے کہ آئندہ پورا سال اسلامی ہم گزاریں گے اور پورا گزار کر اللہ کے حضور آ جائیں گے؟ میرے بزرگوں اور بھائیوں، کسی کو کسی کا علم نہیں ہے کہ کب ہماری موت آ جائے. اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں کے الٹ پلٹ پھیر اور سورج اور چاند کے آنے جانے میں ہم لوگوں کی عبرت رکھی ہے. عبرت لے کر ہم اپنی زندگی کو بنانے کی فکر اور کوشش کریں اور یہ سمجھیں کہ اچھا کام کریں گے اللہ کے حضور ملے گا، اللہ کے یہاں ہم کو ملے گا، جنت میں ملے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، تو بھی اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے، ہم اس کے دربار میں جا کر اپنی معافی تلافی کر لیں. اور دیکھیے دن کیسے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. آج کے خطبے میں ایک حدیث پڑھی کر سنائی گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سال اور ہفتے اور دن بڑے تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے. سال گزرے گا معلوم ہوگا ہفتہ گزر رہا ہے، ہفتہ گزرے گا معلوم ہوگا کہ ایک دن گزر رہا ہے، اور دن گزرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک گھنٹہ گزر گیا. اور گھنٹے کی مثال اللہ کے رسول یوں فرمائی کہ جیسے بالکل ایک سکا ہوا کوئی ورق ہے، پتا ہے، اس کو آپ آگ لگا دیجئے، کیسے آگ اس کو کھا جاتی ہے، ایک سیکنڈ کے اندر وہ پتا جل کر راکھ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارے لمحات گزر رہے ہیں، ہم کو اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم کو اس کا احساس کرنا چاہیے اور جو وقت ہم کو ملا ہے اس کو صحیح گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک حدیث کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور یہ بار بار میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، پھر بھی عرض کرتا ہوں تاکہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دلاتے رہو. انسانوں کو یاد دلانا اس کے لیے مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس فائدے کے اعتبار سے آپ سے کہتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا
قیامت کا میدان ہوگا. جب ہم ان تمام مراحل سے گزر جائیں گے، مطلب لوگ مریں گے، قیامت برپا ہو جائے گی اور یہ سورج اور چاند کا نظام سب ختم ہو جائے گا، یہ عمارتیں ختم ہو جائیں گی، سب کچھ ختم ہو گیا. اب اللہ کا فیصلہ معاشر کا میدان لگے گا. اس کے اندر کہتے ہیں کہ 4 چیزوں کے بارے میں جب تک کسی انسان سے سوال جواب نہیں ہوگا اس وقت تک وہاں سے اس کے قدم نہیں ہٹیں گے. جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں سوال جواب نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے قدم وہاں سے نہیں ہٹیں گے. سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4. سب سے پہلے فرمایا فی عمرہ فیما افنا عن عمرہ فیما افنا. اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس عمر کو تم نے کہاں ختم کر دیا. یہ جو عمر ہم کو ملی ہے 60 سال کی، 50 سال کی، 20 سال کی، نہ جانے کتنے سالوں کی مقدر میں جو ہوگی، اللہ رب العزت کے بارے میں سب سے پہلا ہمارا سوال ہوگا کہ اس عمر کو تم نے کہاں گزارا. اس لیے اللہ کی اطاعت میں گزارنا، اللہ کی فرمانبرداری میں گزارنا، اللہ کی باتوں کو مان کر گزارنا، اس کے اندر انسان کی بھلائی ہے. دوسری چیز فرمایا ان شبابہ فیما ابلا. عمر کے اندر جوانی بھی آ گئی تھی، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانی کو پھر الگ سے بتلایا. جوانی کو تم نے کہاں بوسیدہ کیا؟ قرآن حدیث کے الفاظ دیکھیے. عمر کو کہاں فنا کہاں کر دیا اور شباب کے بارے میں کہا کہ بوسیدہ کہاں کر دیا. تو معلوم ہی ہوا جوانی اللہ کے یہاں بہت بڑی قیمتی چیز ہے. جوانی کی عبادت اللہ کے یہاں بہت قیمت رکھتی ہے. اس لیے اس جوانی کے اندر انسان جب ڈگمگا جاتا ہے تو پھر پوری اس کی زندگی ڈگمگا جاتی ہے. اور جب جوان اپنی جوانی کے اندر سمجھ جاتا ہے تو پھر زندگی پوری اس کی سمجھ جاتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس جوانی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ بھائی بتا کہ جوانی کو تو نے کہاں گزارا، اللہ کی اطاعت میں، فرمانبرداری میں یا اور کسی چیز میں گزارا. جب تک اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے قدم وہاں سے نہیں ہٹیں گے. تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے مال کے بارے میں من این اکتسبہ وین انفقہ. مال کے بارے میں 2 سوالات ہوں گے. کہاں سے خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. مسلمان کمانے میں بھی آزاد نہیں ہے، خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے. حلال کمانا ہے اور حلال جگہ پر خرچ کرنا ہے. ہم کہیں پر آزاد نہیں ہیں. کمانے میں بھی ہمارے لیے بہت انسٹرکشن ہیں اور بہت سے اس کے شرائط ہیں کہ کون سی کمائی ہمارے لیے حلال، کون سی کمائی ہمارے لیے حرام، کون سی کمائی سے اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، کون سی کمائی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، بے برکتی پیدا ہوتی ہے. انسان کے سامنے ڈھیر سارے پیسے ہوتے ہیں، اس کے باوجود نہ وہ پیسہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے بلکہ اس کے لیے وہ وبال جان بن جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہم کمانے میں آزاد نہیں ہیں. کمائیں گے حلال کمائیں گے، اس کمائی کو کمائیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو کھاؤ، اس کو پیو، اور اس سے بچیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. تو 2 سوالات مال کے بارے میں، اس مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. خرچ کرنے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں. خرچ کرنا ہے ہم کو ایسی جگہوں پر جہاں پر ثواب ملتا ہے، جہاں پر اللہ خوش ہوتے ہیں، جہاں پر عمل نامے میں ہمارا عمل بڑھتا ہے، اس کا اضافہ ہوتا ہے. اس لیے ایسی جگہوں پر خرچ کرنا. اس کے بعد آخر میں فرمایا عن علمہ ماذا عمل بہ. ہم نے جو علم حاصل کیا ہے، علم سے مراد علماء ہی نہیں ہے. ہر ایک آدمی جس کو اللہ نے اس کو علم دیا، اس کو معلوم ہے کہ زنا کرنا حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، اس کو معلوم ہے کہ شراب پینا حرام ہے، ڈکیتی ڈالنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے. اس کے بارے میں وہ عالم بن گیا، جاننے والا بن گیا. اب اس نے جانا تھا، اس کو معلوم تھا یہ سب چیزیں کرنا حرام ہے، اس کے باوجود اس نے کیا تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ کے علم کے بارے میں. جو علم آپ کو معلوم تھا، جو حلال اور حرام کی تمیز آپ کو اندر تھی، آپ نے کتنی چیزوں پر عمل کیا اور کتنی چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا. 4 چیزوں کا حساب کتاب. بعض حدیثوں میں دوسری چیزیں بھی آتی ہیں، نماز کے بارے میں بھی آتا ہے، دوسری چیزوں کے بارے میں آتا ہے، لیکن آج کے خطبے میں کہا گیا 4 چیزوں کے بارے میں، عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، اور ہمارے مال کے بارے میں، اور آخر میں ہمارے عمل کے بارے میں. ہمارا جو علم تھا ہم نے اس علم کے بدولت میں کیا کام کیا. تو اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بنائیں، اپنا محاسبہ کریں اور ایک ایک لمحے کا محاسبہ کریں. انسان جب محاسبہ کرتا ہے اس کے سامنے جب اس کی
فہرست آ جاتی ہے تو کبھی کبھار احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو عمل کرنا چاہیے، نیک عمل کرنا چاہیے. کب تک کہ دوسروں کے لیے کرتے رہیں گے؟ کتنے لوگ ہم سے چھوٹ گئے، کتنے لوگ ہم سے رخصت ہو گئے. ان تماموں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی بنانے کی ہم کو فکر کرنی چاہیے. اس لیے بڑے بڑے علماء نے اپنی بہت ہی زرین اقوال ان کے نقل کیے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی دن گزرتا ہے اس کے اندر وہ دن ہمارے اچھے اعمال میں اضافہ نہ کرے تو بھی وہ دن اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. ہمارے اعمال میں نیکی کا سبب نہ بنے. ایک دن آیا پورا گزر گیا، 24 گھنٹے آئے، 24 گھنٹے گزر گئے اور ہم نے کچھ بھی اپنے لیے نیک عمل نہیں کیا تو پھر یہ وقت جو ہے ہمارے لیے پھر وبال جان بن جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، جو وقت ملا ہے اس کو ہم غنیمت سمجھیں. وقت جب لوٹ کر جاتا ہے تو زندگی بھر نہیں آئے گا. ہماری عمریں جو ختم ہو گئی ہیں، ہم جو 1 سال ہم نے گزار دیا تو ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، 1 سال کم ہو گیا. ہم آخرت کے قریب ہو گئے، ہم اپنی قبر کے قریب ہو گئے. اب ہم کو قبر کے بارے میں سوچنا چاہیے، آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے. میرے بزرگوں، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کرے گی، کسی کے ساتھ اپنی وفاداری نہیں کرے گی، بے وفا ہے. اس کے لیے ہم جتنا وقت دیں گے اتنا انسان دھوکہ میں رہے گا. اپنے آخرت کے بنانے کے لیے وقت دے دیجئے. کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے لوگوں کے اقوال کے اندر کہ جو عمل ہم یہاں پر کرتے ہیں اس کی وجہ سے ایک ایک اینٹ جنت میں ہماری پہنچ رہی ہے، ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر جنت میں پہنچ رہا ہے. اس پتھر سے، اس اینٹ سے ہمارا گھر تیار ہو رہا ہے. تو جتنے اعمال ہم بھیجیں گے کریں گے اتنے پتھر اور اتنے اینٹ وہاں پر اللہ کے حضور میں جائیں گے تو ہمارا بڑا محل تیار ہو جائے گا، جنت کے اندر بڑا محل تیار ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر عمل کیا کرو. ہم نماز میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ فرائض کے ہمارے اندر کچھ احساس ہے، پابندی ہے. فرائض پڑھے، فرائض کے بعد سنت کے لیے کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 سنت پڑھنے کے لیے کتنی دیر چاہیے؟ وہی وقت ہم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ کہیں پر بیٹھ کر، کہیں پر کھڑے ہو کر گزارنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کم از کم میرے بھائیوں اس کو سوچو کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی، ہم مسجد میں آئے، ہم نے بھی فرض نماز پڑھ لی ہے. اب سنت کے لیے 2 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، کتنی اللہ نے مقدر میں رکھا ہے، وہ رکعت پڑھ کر جائیں گے تو پھر ہمارا یہ جو وقت کا گزرنا انشاءاللہ قیامت کے دن معلوم ہوگا. آج ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، جوانی ہے اور یہ اعضاء کے اندر طاقت اور قوت ہے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان چاہے تو بھی سجدہ نہیں کر سکتا، چاہے تو بھی رکوع نہیں کر سکتا، چاہے تو بھی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا. ایسے بھی حالات آ سکتے ہیں. اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھا جائے اور اللہ کے حضور جو اطاعت و فرما برداری ہو سکتی ہے اس کو ہم کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اور پوری انسانیت کو اور خصوصاً تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے وقت کی قدر سمجھنے کی اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.